السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علی محمد۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا۔ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جس کے دل کی خواہش اور حسرت یہ ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچھاور کر دوں، اے آقا آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچھاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے،
خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی آنکھیں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور یہ خاص آپ کے لیے، اسلام آباد والوں کے لیے، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ کئی سالوں کے بعد مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ پر آپ حضرات سے چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں، مجھے یاد ہے کہ یہی وہ سٹیج تھا جہاں سے میرے والد محترم علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کا ایک لاجواب اور بے مثال یادگار خطاب رحمت للعالمین کے عنوان سے کیا گیا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس جگہ پر کیا، اس جگہ کی خاک تک پہنچنا بھی میرے لیے ناممکن ہے۔ میں ایک جھلک کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے چند موتی پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے والد کہا کرتے تھے، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ میں اسی اشعار کی تشریح کو دیکھتے ہوئے چند موتی آپ کی جھولی میں ڈالوں گا۔ عظیم الشان پروگرام پر حافظ نصیر صاحب، بھائی عبد الرحمن صاحب، مفتی تنویر صاحب، بلال بھائی اور جتنے بھی ان کے رفقا نے کوشش اور محنت کی، میں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی برکت سے ہمیں رحمت للعالمین کا سچا عاشق اور دیوانہ بنائے۔ 1400 سال پہلے آمنہ کے در یتیم کے آنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک رستہ بنایا، نبیوں کو بھیجا گیا، آقا کے لیے، محمد کے لیے، رسول کے لیے، پیغمبر کے لیے، خاتم النبیین کے لیے 1.25 لاکھ نبی آئے، اپنے سجدوں میں محمد کا تذکرہ کرتے رہے، اپنی زبان پر محمد کا نعرہ لاتے رہے، اپنے ہاتھوں سے محمد کا جھنڈا لہراتے رہے۔ کسی کی دعاؤں میں محمد تھے، کسی کی فضاؤں میں محمد تھے، کسی کے چلنے اور پھرنے میں محمد تھے، کسی کے حسن میں محمد تھے، کسی کے تقوی میں محمد تھے، کسی کے آنے جانے میں محمد تھے، کسی سے رب کی صدائیں منوانے میں محمد تھے۔ ہر نبی نے آ کر اللہ رب العزت سے وقت مانگا، آدم آئے، آخری زندگی کے ایام میں اللہ سے کہہ دیا، اور موقع مل جاتا رب کی ربوبیت کے نعرے لگا جاتا، خدا کی الوہیت کا تذکرہ عام کر جاتا، اللہ کے دیے ہوئے کلام کو دنیا میں عام کر جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال حکومت ملی، لیکن 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی انہی کا یہی اعلان تھا کہ اللہ مجھے موقع مل جائے، آپ کی دی ہوئی تدریس کو، آپ کے دی ہوئی تبلیغ کو، آپ کی دی ہوئی تعلیم کو میں پوری دنیا میں عام کر جاؤں۔ قصہ مختصر، 1.25 لاکھ نبی آئے، اللہ رب العزت سے ایکسٹینشن مانگتے رہے، یہ الگ بات ہے۔ ہر نبی کوئی گلی کے لیے، کوئی محلے کے لیے، کوئی گوٹھ کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی بستی کے لیے، کوئی چوک کے لیے، کوئی چراہے کے لیے، کوئی صوبے کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی جزیرے کے لیے، کوئی ریاست کے لیے آیا، لیکن جب آمنہ کے در یتیم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید ذیشان، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کون مکان، ابن عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون مکان، سید الاولی، سید الاخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمی، راحت للعاشقی، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات،
कायनात, मकसूद कायनात, फितरत कायनात, वहदत कायनात, मवद्दत कायनात, अखलाक कायनात, गुफ्तार कायनात, ललकार कायनात, यलगार कायनात, जुर्रत कायनात, हिम्मत कायनात, कुव्वत कायनात, ताकत कायनात, फसाहत कायनात, बलागत कायनात, मुस्कुराहट कायनात, जमाल कायनात, कमाल कायनात, मोहब्बत कायनात, रहमत कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आई, उन्होंने अल्लाह से बकदरी मांगा, अल्लाह से एक्सटेंशन नहीं मांगी। अल्लाह के कुरान ने खुद ही कह दिया, अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए महबूबा, आप दुनिया में चले आए हैं, ये ज़माने भी आपके, ये रियासतें भी आपकी, ये मुल्क भी आपके, ये चौक भी आपके, ये चौराहे भी आपके, मशरिक भी आपका, मगरिब भी आपका, शुमाल भी आपका, जुनूब भी आपका। आपका चलना भी मुबारक, आपका फिरना भी मुबारक, आपका आना भी मुबारक, आपका जाना भी मुबारक, आपका बदर में जाना भी मुबारक, आपका जंगों में उतरना भी मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया, ए महबूबा, मैंने तुझको मुकम्मल और कामिल बना के भेज छोड़ा है। सिर्फ तुझे नहीं भेजा, तेरे इनकलाब को देखकर अबू बकर भी कामिल बना, उमर भी कामिल बना, उस्मान भी कामिल बना, अली भी कामिल बना, तलहा भी कामिल बना, जुबैर भी कामिल बना, और दुनिया को बता दिया सारी कायनात जिसके सदके बनाई गई है, बसाई गई है, सजाई गई है, पढ़ाई गई है, लिखाई गई है, सिखाई गई है, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। उस मोहम्मद के कदमों में आके जवानियां लुटाने वालों को इनकलाबे पैगंबर साहबाए किराम कहते हैं। अरे तकबीर, अरे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, शान सहाबा, शान सहाबा, अज़मत सहाबा। पहले मुफ्ती बिलाल साहब के बयान में मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ था, उन्होंने जो उन्वान लिया उसी से आगे बढ़ रहा हूं। मैंने एक हदीस तिलावत की, मेरे नबी फरमा रहे हैं खैरुल कुरूनी करनी, जिसका मतलब यह है कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना। सबसे बेहतरीन ज़माना, बुलंद आवाज से, मेरा ज़माना। तो मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ, आमना के दुर्रे यतीम सिर्फ मक्का में गए, मदीना में गए, जिहाद में उतरे, मैदानों में गए, लड़ते रहे, दीन की इशाअत करते रहे। इसका मतलब यह हुआ कि मक्का का ज़माना बेहतरीन, मदीना का ज़माना बेहतरीन, बदर में जाना बेहतरीन, ओहद में उतरना बेहतरीन, खंदको, खैबर, तबूको, यरमूक, मोता, ज़ातुर रिका में चले जाना बेहतरीन। तो मेरे दिल में ये बात हजम नहीं हुई कि आमना का दुर्रे यतीम हो, सिर्फ मक्का बेहतरीन कैसे, सिर्फ मदीना बेहतरीन कैसे। मैंने अपने वालिद मौर्रख़ इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी की रूह से पूछा कि अब्बा जान मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मेरे वालिद ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी शहीद ने फरमाया, परेशान क्यों होते हो? मैंने कहा सवाल ये है कि अल्लाह के लाडले पैगंबर मदीना में गए, मदीना बेमिसाल, मक्का में गए, मक्का बाकीमाल, जंगों में गए, जंगों में आला, लेकिन बात ये बनती नहीं है। मैंने कहा अब्बा जान बताइए तो सही, इस हदीस का मफ़हूम क्या है? मेरे वालिद ने कहा इस हदीस में झांकोगे तुम्हारे मसले का हल मिलेगा। मैंने कहा कैसे मिलेगा? उन्होंने फरमाया कि नबी कह रहे हैं खैरुल कुरूनी करनी, के सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, सबसे बेहतरीन इलाका मेरा इलाका, सबसे खैर का ज़माना मेरा ज़माना। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने फरमाया कि करनी का मतलब है मेरा ज़माना, करनी का मतलब है मेरा इलाका, करनी का मतलब है मेरा इलाका। मैंने कहा बजान समझा नहीं। उन्होंने फरमाया जरा झुक के देखोगे तुम्हें सवाल का जवाब मिलेगा। इस करनी में जो काफ है ये सिद्दीक़ अकबर की है, इस करनी में जो रा है ये उमर फारूक की है, इस करनी में जो नून है उस्मान गनी की है, इस करनी में जो या है ये अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा की है। तो पता चला नबी का ज़माना बेहतरीन ज़माना, अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना बेहतरीन ज़माना, उमर फारूक का ज़माना बेहतरीन ज़माना, उस्मान गनी का ज़माना बेहतरीन ज़माना, अली उल मुर्तज़ा का ज़माना बेहतरीन ज़माना।
میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں سعید کا زمانہ بہترین زمانہ، ابو ذر غفاری کا زمانہ بہترین زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ، حسین ابن علی کا زمانہ بہترین زمانہ، پوری دنیا کے بادشاہ امیر معاویہ کا زمانہ بہترین زمانہ۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، قائدین سپہ صحابہ، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، آزم کل بھی زندہ تھا، آزم تیرے خون سے، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، یہ پیارا پیارا عثمانی، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، سنیوں کا وزیر اعظم، قائدین سپاہ صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ، یہ پیارا پیارا عثمانی، یہ پیارا پیارا حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، سنیوں کا وزیر اعظم، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، معاویہ کی صورت میں زندہ ہے اعظم، عثمانی کی صورت میں نعرہ تکبیر۔ ادھا ہو گیا 20 منٹ ہو گئے 10-15 منٹ تشریف رکھیں۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ چند دن پہلے عروۃ الوثقیٰ ایک ادارے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تنقیس کی گئی اور غزوہ احد میں اترے ہوئے میرے آقا کے یاروں پر تبرہ بازی کی گئی، میرے آقا کے صحابہ کو برا کہا گیا۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اتنے تمہیں پیسوں کے چیک نہیں ملے ہوں گے جتنے زخم میرے محمد کے صحابہ نے غزوہ احد میں کھائے تھے، میں اسی میں سے ایک جھلک پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہنے جا رہا ہوں۔ غزوہ احد میں صحابہ کی تعداد 1000 تھی، کتنی تھی؟ بلند آواز سے کتنی تھی؟ اور کافروں کا لشکر کتنا تھا؟ بلند آواز سے۔ جب لڑائی تیار ہو گئی، جنگ شروع ہونے لگی، آمنہ کے در یتیم کے لشکر سے ایک بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کہا اے محمد اگر تو نے لڑنا ہے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ آقا دو جہاں کے صحابہ نے کہا اگر تم نہیں لڑنا چاہتے تو چلے جاؤ۔ صحابہ کے دل میں تھا کہ 10 12 15 20 لوگ اس کے ساتھ اٹھیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن 1000 کے لشکر میں سے 300 بندے کھڑے ہو گئے، 300 افراد کھڑے ہو گئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جنگ سے علیحدہ ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ اے محمد ہم آپ کے لیے امن کا پیغام سن کر آئے تھے، آپ جنگوں کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب ایک لشکر سے 1000 میں سے 300 بندے نکل جائیں، میرے جیسا کوئی سپہ سالار ہو تو کہہ دے کہ جنگ کینسل، لڑائی ختم، ہم دوبارہ تیاری کریں گے تو نئی تعداد لے کر میدان میں اتریں گے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پریشانی کے عالم میں دیکھا تو صدیق کو دیکھا، ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے، کسے دیکھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو آقا دیکھتے ہیں کہ اب یہ دلاسا دے گا، اب یہ کوئی حوصلہ دے گا، اب کہ یہ کوئی جواب دے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، آج سے پہلے کبھی تعداد کو دیکھ کر آپ نے جنگ لڑی ہے تو بتائیے،
آقا دو جہاں نے فرمایا نہیں تو عمر کہنے لگے آقا پھر پریشان کیوں ہیں؟ آئیے میدان میں نکلتے ہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت ساتھ ہوگی۔ 700 افراد کا یہ قافلہ غزوہ احد میں گیا۔ یہ عنوان میرا نہیں، ظاہراً مسلمانوں کو شکست ہوئی، حقیقتاً محمد کا لشکر کبھی ہار نہیں سکتا۔ وہ 1400 سال پہلے کا محمد کا لشکر ہو تب بھی، وہ آج 1400 سال کے بعد افغانستان میں محمد کا لشکر ہو تب بھی وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ ظاہراً شکست ہو سکتی ہے لیکن پھر آدھی سے زیادہ دنیا میں ایک جعلہ محمد کے کلمے کو عام کر دیتا ہے۔ آج 17 سال کی جنگ کے بعد وہی لڑنے آنے والے ہاتھ جوڑ کر واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ محمد کا نام لینے والے کبھی ہار نہیں سکتے، کبھی شکست کھا نہیں سکتے، کبھی بھاگ نہیں سکتے، کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اب مسلمان ظاہراً شکست کھا کے واپس آئے، آپ اندازہ کیجئے 70 جنازے اٹھا کے لائے ہیں، 150 سے 200 صحابہ شدید زخمی ہیں، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں صحابہ کم زخمی ہیں۔ حضرت حراش بن حمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنا بازو اوپر چڑھایا اور صحابہ کے سامنے اپنے بازو کا کر کے کہنے لگے اے صحابہ دیکھو میرے بازو سے 3 جگہ سے خون نکل رہا ہے۔ صحابہ نے کہا تم جتا رہے ہو، تم ہم پر احسان کر رہے ہو۔ وہ رو کر کہنے لگے رب کعبہ کی قسم نہیں، میں تو محبت کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے جسم پر 1 زخم نہیں 12 زخم آئے ہیں، لیکن یہ بازو پہ 30 زخم آئے ہیں۔ ان 3 زخموں سے صبح سے لے کر اب تک پانی خون کی طرح، پانی کی طرح خون بہتا نظر آ رہا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج ساری رات بھی یہ خون بہتا رہے، آج ساری رات بھی یہ قطرے بہتے رہیں، کل سارا دن بھی خون بہتا رہے۔ مجھے علم ہو جائے کہ یہ قطرے بہتے بہتے تھک چکے ہیں، اب میری جان نکلنے کا وقت قریب ہے، میری آنکھ کی آخری سانسیں باقی ہو۔ رب کعبہ کی قسم اس وقت بھی محمد کی عزت کے پہرے کی بات آئے گی، اپنے خون کے آخری قطرے تک محمد کی عزت کا دفاع میں کرتا چلا جاؤں گا۔ مسلمان واپس آئے۔ سیرت حلبیہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ اپنے حجرہ میں موجود ہیں، کیفیت بڑی عجیب ہے۔ ہم کسی کے لیے لڑنے جائیں، پٹی بھی اس کی، مرہم بھی اس کا، کپڑے بھی اس کے، کھانا پینا بھی اس کا، لیکن یہ محمد کا لشکر ہے۔ یہ واپس آئے، ان کو پٹی کرنے کے لیے کپڑا نہیں ملا، ان کو مرہم لگانے کے لیے دوا نہیں ملی۔ اب صحابہ آگ جلاتے ہیں، اپنے خون نکلنے والے زخم کو آگ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور آگ سے اس زخم کو داغتے ہیں۔ میں نے کہا ایسے عالم میں عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف سے آئے، آ کر کہنے لگے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ صحابہ نے کہا آپ نہیں جا سکتے، آج پریشانی کا موقع ہے، مشکل حالات ہیں، ایسے وقت میں آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ آپ کل چلے آئیے گا، آپ صبح چلے آئیے گا۔ انہوں نے کہا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آمنہ کے در یتیم سے ملنا لازمی ہے۔ آقا دو جہاں سے ملوایا گیا۔ آقا نے پوچھا کہ رات کے اس وقت میں کیوں آئے ہو، خیر تو ہے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کافروں کا لشکر واپس مکہ چلا گیا؟ انہوں نے آقا نے فرمایا ہاں وہ تو پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، مدینہ کے سردی علاقے میں نے محسوس کیا کچھ لوگ کھڑے ہیں جمگٹا بنا کے کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ میں ایک پتھر کی اوٹ سے کھڑا ہو کر ان کا نظارہ کرنے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے چھپ کے کھڑا ہوا۔ میں نے سنا وہ سفیان قریشی کا لشکر تھا اور وہ لڑائی لڑنے کے بعد، جنگ ظاہراً جیتنے کے بعد بھی ابھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا وہ کیا کہتے تھے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہلا بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ تم کس جنگ کو جیت کے آئے ہو؟ ہم ایسی جنگ کو جیتنا نہیں کہتے، محمد زندہ بچ گئے، ہم کیسے جنگ جیت آئے؟ ابو بکر زندہ بچ گئے، ہم جنگ کیسے جیت آئے؟ عمر زندہ بچ گئے، ہم جنگ کیسے
कैसे जीता है, आओ वापिस चलते हैं, मोहम्मद के लश्कर का नामो निशान मिटा के आते हैं। आका ने पूछा कोई और क्या बोला, वो कहने लगे दूसरा बदबख्त खड़ा हुआ, उसने खड़ा होके कहा कि तुम मोहम्मद को जिंदा छोड़ाए, हमें ये बात मंजूर नहीं है, तुम मोहम्मद के इलाके की नौजवान लड़कियों को हमारी आसाइश के लिए उठा के नहीं लाए, हमें ये बात भी मंजूर नहीं है। आओ मोहम्मद के लश्कर का बीज खत्म करके मोहम्मद के इलाके की लड़कियों को नाउजुबिल्लाह उठा के लाते हैं, तब फतह को फतह समझेंगे। आका ने फरमाया फिर और क्या बोला, वो कहने लगे आका तीसरा बदबख्त उठा, उसने कहा कि हमें नहीं पता, मोहम्मद का लश्कर कमजोर हो चुका है, 70 जनाजे उठाए जा चुके हैं, कई सौ सहाबा जख्मी हो चुके हैं, उनकी ताकत कम है, आओ वापिस चलते हैं, हम उनका बीज खत्म करके आएंगे। आका ने फरमाया फिर क्या हुआ, वो कहने लगे आका सफवान खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर कहा ओ बदबख्तो वापिस जाने की जुर्रत न करना, तुम्हें अंदाजा नहीं कि मोहम्मद का लश्कर जितना जख्मी होता है उतनी ही मोहम्मद की इज्जत का ज्यादा पहरेदार बन जाता है। कहते हैं वो फिर भी नहीं रुके। सीरत हल्बिया वालों ने एक जुमला लिखा, वो फरमाने लगे कि वो सफवान कहने लगा अगर नहीं रुकते तो बता दूं, ये सोच के जाना मोहम्मद के खजाने में उमर अभी जिंदा है, उमर अभी जिंदा है। कहते हैं कि उमर का दबदबा पड़ा, आका अभी वो वापस निकले हैं, मैं आपके कदमों में आ गया। आका दो जहां ने फरमाया ए अब्दुल्ला मेरा दिल चाहता है, वो इरादा करके आए थे, उन्होंने हमला नहीं किया, हम ऐसा करें हम उनसे पहले उन पे हमला कर दें। हजरत अब्दुल्ला ने कहा आका जैसे आपका दिल। आका ने फरमाया जरा ठहरो, मुझे यारों से मशवरा करने दो। ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा, जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। जो अकीदत में बैठे हैं जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला तुम यहीं बैठो, मैं अभी मिल के आया। मदीना के एक तरीक कोने में दो लोगों को बुलवाया, आका उनके पास गए और जाकर कहने लगे ऐ मेरे राजदार अबू बकर उमर, बताओ करूं तो क्या करूं। हजरत अबू बकर को सारी बात दोहराई। अबू बकर उमर ने बैक जुबान कहा आका हमारा दिल करता है वो हम पे हमला करने आए थे, वो अभी गए नहीं, हम उन पे पहले हमला कर दें। मैंने कहा मैं ये कह रहा हूं तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। जो सिद्दीक ने चाहा वो मुस्तफ़ा ने चाहा, जो उमर ने चाहा वो खुद खुदा ने चाहा। आका हमें हमला कर देना चाहिए। आका ने फरमाया ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक इतने जनाजे उठाने के बाद, इतने बंदे जख्मी करवाने के बाद, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी एक शर्त है। साहब मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हुक्म कीजिए। आका ने फरमाया ए अबू बकर उमर अगर वापस जाना है तो मेरे साथ आज सिर्फ वही जाएगा जो ओहद में मेरे साथ था, जो ओहद में मेरे साथ था। वहां कोई बात कर सकता था कि यार सारे तो जख्मी ने मारा खा के आए ने, हजे तो पट्टियां भी नहीं लबियां, हजे तो उन्होंने जख्म भी खुश्क नहीं होए। अबू बकर उमर ने कहा आका आप बिलाल को भेजिए, वो जाकर एजान इज्जत मोहम्मदी दे, रब्बे काबा की कसम सारे जख्मी बाहर निकल आएंगे। हजरत बिलाल हबशी ने आवाज लगाई कि मोहम्मद की इज्जत के लिए निकलना है, और सिर्फ वही निकल सकता है जो ओहद में जख्मी होके या गाजी बन के आया है। हजरत अम्मा आयशा तय्यबा ताहिरा आबिदा आतिका अफीफा लईका पकीज़ा मुकद्दिसा अजीमा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं शोर मच गया, मुझे यूं लगा कि काफिरों ने हमला कर दिया। मैंने अपने घर की दहलीज से कपड़ा हटा के देखा, रब्बे काबा की कसम लड़ाई चल रही थी। बाप बेटे से कह रहा था पहले तू गया था अब मैं जाऊंगा। आखिर तक सारे बोलेंगे, आखिर तक सारे बोलेंगे। भाई भाई से लड़ रहा है कि मैं जाऊंगा। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला आका की खिदमत में आए, ए आका मुझे साथ ले चलिए, मैं ओहद में साथ नहीं था। आका ने फरमाया अगर ओहद में साथ नहीं थे तो अब नहीं जा सकते। आका मेरा उज़र तो सुनिए, मैं 9 बहनों का भाई हूं। मेरे वालिद ने कहा एक भाई बहनों की इज्जत का रखवाला बन के घर में रुक जाए, मैं वालिद तुम्हारी जगह पे मोहम्मद की इज्जत का पहरेदार बन के जाता हूं। आका फरमाने लगे तो जाबिर अपने वालिद को भेज, तू क्यों जाता है?
جابر رو کر کہنے لگے آقا کل لڑائی میں میرے بابا آپ کے قدموں پر عزت کا پہرا دیتے ہوئے جان لٹا چکے ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ میری بہنیں اللہ کے سپرد، آپ کی عزت کی بات ہے، میرے گھر سے کوئی ایک بندہ تو ساتھ جائے، مجھے ساتھ لے چلیے۔ اللہ کے نبی نے صرف ایک جابر ابن عبداللہ کو اجازت دی اور باقی کسی اور کو احد میں شریک ہونے والوں کے علاوہ جانے نہیں دیا۔ میں نے ایک دعویٰ کیا، میرے والد کہا کرتے تھے تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا۔ آئیے اسی طرف تھوڑا عکس کرم کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اب جنگ تیار ہے، حضرت حراش بن حما آئے جن کے جسم پر 15 زخم ہیں، حضرت اسد بن حزیر آئے جن کے جسم پر 9 زخم آ چکے ہیں، حضرت عامر بن عقبہ بن عامر آئے جن کے جسم پر 12 زخم ہیں، حضرت کعب بن مالک آئے جن کے جسم پر 25 زخم ہیں۔ جب آقا دو جہاں نے 630 صحابہ کو اکٹھا کر لیا، حضرت آقا دو جہاں کھڑے ہیں، اب تقریر فرما رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ آقا کے ساتھ کھڑے ہیں، آقا دو جہاں نے طلحہ کو دیکھا، ہتھیار ہاتھوں میں نہیں ہے۔ آقا نے پوچھا اے طلحہ تیرے ہتھیار کدھر ہیں؟ طلحہ بن عبداللہ رو کر کہنے لگے آقا میں ابھی لے کے آیا۔ وہ روانہ ہوئے، گر پڑے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، 3 مرتبہ اٹھ کے گرے، پھر چلے گئے۔ جب واپس آئے ان کے دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے آ کر کہا اے امنہ کے در یتیم میں تیار ہو چکا ہوں، جہاں بھیجیں گے کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ آقا نے پوچھا پہلے تو سیدھے ہاتھ سے لڑا کرتا تھا، آج الٹے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے؟ وہ رو کر کہنے لگے آقا جتا نہیں رہا، آقا بتا نہیں رہا، صرف اطلاع دے رہا ہوں۔ یہ سیدھے ہاتھ سے کپڑا ہٹا کے انہوں نے دکھایا اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر کر احد کی جنگ میں آپ کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے میرے سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیاں شہید ہو چکی ہیں، میرا یہ بازو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے شل ہو چکا ہے، جام ہو چکا ہے، لیکن اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر اس بات سے مجھے نکال مت دیجئے گا، میں اس زخمی حالت میں بھی جوانی لٹا جاؤں گا، آپ کی عزت کا پہرا دیتا رہوں گا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا تم نے زرہ کیوں نہیں باندھی؟ وہ کہنے لگے آقا میں اپنے کسی بھائی کو دے چکا ہوں۔ آقا نے فرمایا تو اپنا سینہ نہیں بچانا چاہتا؟ وہ کہنے لگے آقا میں سینے پر پہن ہی نہیں سکتا، میرے سینے پر 9 زخم آئے ہیں۔ آقا دو جہاں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آقا نے فرمایا اے طلحہ بتا تو صحیح زخم ہیں کتنے؟ اپنے دل کو تھامیے گا، او بدبختو غیروں کے چکوں کو لینے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے والوں آؤ سنو، تم تو ایک طلحہ کی عزت کا پہرا ادا نہیں کر سکتے، تم تو ایک حضرت طلحہ کی محبت کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت طلحہ نے کہا آقا جب بلال اذان عزت مصطفیٰ دے رہے تھے اس وقت گنتی جاری تھی، میں اپنے زخموں کو گن رہا تھا، جب بلال بولے اس وقت گنتی 70 تک پہنچی تھی، میں اس گنتی کو وہیں چھوڑ کر آپ کے قدموں میں غلامی نبھانے آ گیا ہوں۔ 70 سے زیادہ زخم لے کر نکلنے والے صحابہ، میں نے کہا کہ صحابہ کا عکس نبی میں، نبی کا عکس صحابہ میں، لیکن آپ کو بتاتا چلو میرے آقا بھی زخمی ہیں۔ آقا نے کڑی لگائی، اس پہ پتھر لگا جس کی وجہ سے وہ کڑی یہیں پہ دھنس گئی۔ جب اسے اکھیڑا گیا آقا کے یہاں سے خون کا چھوٹے چھوٹے قطرے نکلنا شروع ہوئے۔ میرے آقا کے رخساروں پر پتھر کا نشان، میرے آقا کے 4 دانت شہید ہو چکے ہیں، میرے آقا کا نیچے والا ہونٹ اندر سے پھٹ چکا ہے، میرے آقا کے دائیں کندھے کے اوپر تلوار کے زخم کا نشان ہے، میرے آقا کے پیٹ پر زخم کا نشان ہے۔ ابن قیمہ نام کا ایک ملعون میرے آقا پر تیر باندھ کے کھڑا ہے نشانہ لگانے کے لیے، آقا پیچھے ہٹے اس سے بچنے کے لیے۔ ایک گڑھا تھا جس میں آقا گر گئے، آقا کے دونوں اس جگہ پہ نشان آ گئے۔ میں نے کہا پھر یہ کہنے دیجئے استاد بھی زخمی ہے، شاگرد بھی زخمی ہے، مولا بھی زخمی ہے، غلام بھی زخمی ہے، پیر بھی زخمی ہے، مرید بھی زخمی ہے، مرشد بھی زخمی ہے، چیلے بھی زخمی ہیں، بڑے بھی زخمی ہیں، چھوٹے بھی زخمی ہیں، نبی بھی زخمی ہیں، صحابہ بھی زخمی ہیں۔ تو کہنے دیجئے تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آقا کے صحابہ نکلے 10 میل کی مسافت پہ ایک جگہ کا نام ہے حمراء الاسد، ہر احد سے مدینہ سے 10 میل کی مسافت تک پیدل گئے، وہاں پہ جا کے قیام کیا۔
रात की तारीकी में बात ख़त्म करने लगा हूँ। रात की तारीकी में इबाद बिन बशर ने आकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आका से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म पर 3 ज़ख्म है, मुझे इजाज़त दीजिए, आज चौकीदार बनना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तेरी मोहब्बत को देख के आज मोहम्मद का ऐलान है, आज की रात चौकीदार भी तू है, कल की लड़ाई में सिपा सालार भी तू है। रात की तारीकी में 2 बंदे आए, अगर ये 2 बंदे ना होते तो मैं ये वाक़या ना सुनाता। एक का नाम अब्दुल्ला बिन सुहेल है, दूसरे का नाम राफे बिन सुहेल है। गिरते पड़ते काफले में शामिल होना चाहते हैं। इबाद बिन बशर ने रोक लिया, किधर से आए हो, कौन हो, तारुफ करवाओ। वो कहने लगे हम मोहम्मद के गुलाम हैं, इस लश्कर का हिस्सा बनना चाहते हैं। हजरत इबाद ने कहा पहले क्यों नहीं आए, जिदो मोहम्मद ने सदया सी, जब मोहम्मद ने बुलाया था तब क्यों नहीं आए। वो कहने लगे इसका जवाब हम मोहम्मद को देंगे, तुम्हें नहीं देते। उन्हें पकड़कर आका के पास ले जाया गया। सहाबा जख्मी हैं, सो रहे हैं। मैंने कहा वडेरा ऐसा होता है, पीर ऐसा होता है, रहबर ऐसा होता है। सहाबा जख्मी हैं, सो रहे हैं, मोहम्मद जख्मी हैं, फिर भी सहाबा के लिए दुआएं मांग रहे। आका नमाज से फारिग हुए, उन दोनों को आका के सामने पेश कर दिया गया। आका ने पूछा तुम लेट क्यों पहुंचे। वो कहने लगे आका जरा दिए की रोशनी हमारे कदमों की तरफ कीजिएगा। जब चराग उनके कदमों के करीब किया गया, आप अपने दिल पे हाथ रखिए। उन दोनों सहाबियों के पांव खून से रंगीन थे और खून के कतरे ज़मीन पर गिर रहे थे। अब्दुल्ला कहने लगे आका हम जिधर भी कदम बढ़ाते हैं आपकी मोहब्बत की कसम, आपकी मोहब्बत का नक्श ज़मीन पर पड़ जाता है। आका ने फरमाया वजह क्या है, तुम पहले क्यों नहीं आए। वो कहने लगे आका हमारे पास सवारी नहीं थी, हमारे पास ऊपर बैठ कर आने के लिए कोई सामान नहीं था, इसलिए आप तो सवारियों पर थे, आप चले आए, हम तब से निकले थे। कभी गिर पड़ते, कभी उठ जाते, कभी गिर पड़ते, कभी उठ जाते। कभी मैं अपने भाई राफे को जिसका कद उमर जितना है उसे अपने कंधे पे बिठा लेता, क्योंकि इसके जख्म ज्यादा आए हैं, ये लड़ नहीं सकता। आका ने राफे से पूछा है राफे अगर तू लड़ नहीं सकता तो आया किस लिए। हजरत राफे ने कहा आका लड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, अगर कोई तलवार आपकी तरफ लेके बढ़ेगा अपने बाजू को आगे करके आपकी जान बचा तो सकता हूं, अगर आपकी तरफ कोई आएगा अपने सीने को तो हाजिर कर सकता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। वो कहने लगे सुहेल है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आए। उन्होंने फरमाया ये वही सुहेल है ना जो कुछ अर्सा पहले मेरी इज्जत का पहरा देते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर चुका है। सुहेल ने हजरत राफे बिन सुहेल ने रोकर कहा जी जी अल्लाह के लाडले पैगंबर हमारे बाबा भी आपके कदमों पे कुर्बान हुए थे, हम भी कदमों पे जान लुटाने आए हैं और अपने बाबा की सुन्नत को आज जिंदा करने के लिए आए हैं। मैंने कहा कि आज हम नमाज पढ़ें तो नमाजी बने, रोज़ा रखें तो रोज़ेदार बने, कुरान पढ़ें तो कारी बने, हदीस पढ़ें तो मुहद्दिस बने, तफसीर बने तो मुफस्सिर बने, तहकीक करें तो मुहक्किक बने। मैं जिनके इनकलाब का तज़किरा कर रहा हूँ वो सहाबा नमाज पढ़ें तो कुरान बने, वो रोज़ा रखें तो कुरान बने, वो सजदों में जाएं तो कुरान बने। इसी मौका पे अल्लाह के कुरान ने यूं पुकार कर उनकी तारीफ की, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूली मिन बादि मा असाबहुमुल कर्ब लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अजरुल अज़ीम। मैंने कहा ये इनकलाब नहीं है तो क्या है, जो कुरान नबी की शान में उतरा करता था, जो पैगंबरों की शान में आया करता था, उस नबी की शान को बयान करते करते सिद्दीक का भी चर्चा उसी कुरान में, फारूक की भी बात उसी कुरान में, उस्मान की भी बात उसी कुरान में, अली की जुर्रत भी उसी कुरान में, तला और जुबैर का जिक्र भी उसी कुरान में। तो इसी को तो कहा जाता है तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा अक्से करम ना होता, तबारगाहे अज़ल से तेरा खिताब खैरुल उमम ना होता। मैंने कहा फिर फैसला हो गया। मैंने कहा फिर ये फैसला हो गया, एक जमात उधर भी एक जमात इधर भी। वहां खब्बाब इब्ने अदी को लटकाया गया, यहां हक नवाज जंगवी को लटकाया गया। वहां वो नहीं हटे, यहां 48 घंटे लटकने के बाद जेलर देखना चाहता है ये रोता कैसे है, ये बेहोश कैसे है, ये तौबा कैसे करता है। 48 घंटे के बाद हक नवाज को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। जेलर ने कहा मौलवी किस मट्टी से बने हो।
میرا وجدان کہتا ہے میرے قائد نے کہا ہوگا تم 48 کی بجائے 96 گھنٹے بھی لٹکاؤ گے اس چہرے سے مسکراہٹ نہیں جائے گی، کیونکہ اس دل میں صحابہ زندہ ہیں۔ میں نے کہا ادھر بھی جمع تھے ادھر بھی جمع تھے، وہ بھی دیوانے ہیں یہ بھی دیوانے ہیں، وہ بھی پروانے ہیں یہ بھی پروانے ہیں، وہ بھی قید برداشت کرتے ہیں یہ بھی قید برداشت کرتے ہیں، تختدار ان کے لیے بھی، تختدار ان کے لیے بھی، جیلیں ان کے لیے بھی، جیلیں ان کے لیے بھی، ہتھکڑیاں ان کے لیے بھی، ہتھکڑیاں ان کے لیے بھی، بیڑیاں ان کے لیے بھی، بیڑیاں ان کے لیے بھی، رب کعبہ کی قسم تختدار ان کے لیے بھی، تختدار ان کے لیے بھی، وہ بھی کامیاب ہیں یہ بھی کامیاب ہیں، وہ بھی قدموں پہ قربان ہیں یہ بھی قدموں پہ قربان ہیں۔ ان کا بھی نعرہ یہ ہے ہم نبی کے لیے جائیں گے مسکراتے ہوئے جائیں گے، ان کا بھی یہ اعلان ہے ہم صحابہ کے لیے جائیں گے مسکراتے ہوئے جائیں گے۔ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ 10,000 لاشیں دیے ہیں، مولی اور گاجروں کی طرح مولی گاجریں نہیں کٹی۔ آج ہمیں کوئی یہ دعویٰ، ہمیں کوئی یہ سبق اور پیغام نہ دے کہ کمپرومائز کر لو۔ میں نے کہا ہماری عزت تک کمپرومائز ہو سکتا ہے، صدیق کے قدموں پر لگنے والی مٹی پر بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ اور کمپرومائز کا بھی انہیں کہتے ہو جن کے سال کے ایک ایک دن میں ایک ایک جنازہ اٹھا کے 365 دنوں میں 365 دن 365 جنازے اٹھا کے امی عائشہ کا تحفظ کیا، ابو بکر کی عدل، ابو بکر کے صداقت کا، عمر کے عدل کا، عثمان کے حیا کا، علی کی جرت کا ہم نے دفاع کر کے دکھایا، جوانیاں لٹا ڈالی۔ حضرت مولانا معاویہ اعظم نے یتیمی گزار ڈالی، آصف سیال نے یتیمی گزار ڈالی، ضیاء الرحمن فاروقی کے لختے جگروں نے یتیمی گزار ڈالی۔ آج زندگی بیت جانے کے بعد، جوانی آ جانے کے بعد، اتنی عمر بیت جانے کے بعد ہمیں اپنے بابا کے مشن سے اٹھانا چاہو گے، رب کعبہ کی قسم جوانیاں لٹائی جائیں گی، حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے رہیں گے، کریں گے، ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے۔ تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔